کہا جاتا ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان کو جوہری ریپروسیسنگ پلانٹس کی درآمد پر پابندی عائد کی تھی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے بحری راستے سے فرانس سے پاکستان تک ایٹمی ریپروسیسنگ پلانٹ پہنچایا تھا۔ سیٹھ عابد جو 85 برس کی عمر میں وفات پا چکے ہیں، انہیں پاکستان میں گولڈ بادشاہ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کا شمار ان امیر ترین افراد میں بھی کیا جاتا ہے جن کی دولت کا انحصار سونے کی سمگلنگ پر تھا۔ وہ قصور کے سرحدی علاقے میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پلے بڑے، جہاں ان کے شیخ تجارتی قبیلے کے ممبران ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کلکتہ سے چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ سیٹھ عابد 1950 میں اس وقت کراچی منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ کچھ ایسے ماہی گیر جو دبئی سے کراچی سونے کی سمگلنگ کرتے تھے، ان سے ملاقات کے بعد سیٹھ عابد نے سونے کی سمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ 50 کی دہائی کے اختتام تک انہوں نے ایک ماہی گیر قاسم بھٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں سونے کی سمگلنگ میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ لندن، دلی اور دبئی میں عبوری رابطوں کے ساتھ سیٹھ عابد نے 1950 سے 1980 کے دوران انڈیا کی سونے کی سمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو ختم کر دیا۔ سیٹھ عابد یہ تمام تر صلاحیتیں 1950 کی دہائی کے اواخر تک حاصل کر چکے تھے جب ان کا سمگلنگ کا نظام لندن، دلی اور کراچی میں ایجنٹس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے اور پاکستان اور انڈیا کے مابین پنجاب کے سرحدی علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ نظام قریبی رشتہ داروں کے نیٹ ورک پر مشتمل تھا۔ ان کے بھائی حاجی اشرف جو بہت فراوانی سے عربی زبان بول سکتے تھے، دبئی میں مقیم تھے، جبکہ ان کے داماد غلام سرور اکثر و بیشتر دلی جاتے تھے اور سونے کے سمگلر ہربنس لال سے ملاقات کرتے تھے۔ سیٹھ عابد کا نام پہلی بار انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ پاکستان کے گولڈ کنگ کے انڈیا میں روابط ہیں، جبکہ ان کے بہنوئی کو دلی میں سونے کی 44 اینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ برٹش ایئر ویز میں کام کرنے والے چارلس میلونی کو سیٹھ عابد کا برطانیہ میں سہولت کار فرض کیا گیا۔ سیٹھ عابد ہر برس حج پر بھی جاتے اور اس کے ساتھ ہی عرب شیخ آپریٹرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے۔ 1970 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی سمگلنگ کی وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے کچھ اثاثوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ 1974 میں لاہور شہر میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی جس کی مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ مالیت کی سوئس گھڑیاں بھی قبضے میں لی گئیں۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اخبارات نے اس خبر کی سرخی کچھ ایسے لگائی: پاکستان کی تاریخ کا سمگلنگ کا سب سے بڑا کیس اور پاکستان کے گولڈ کنگ سیٹھ عابد پر عالمی سطح پر سمگلنگ کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وزیر اعظم بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل سمگلنگ کیس کے لیے ایک خصوصی ٹریبونل قائم کیا۔ اس ٹریبونل نے درجنوں گواہان کے بیان ریکارڈ کیے جبکہ متعدد وارننگ کے باوجود سیٹھ عابد ٹریبونل کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ ستمبر 1977 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے ضیاء کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی۔ کراچی میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر بھی چھاپا مارا گیا جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد کی گئیں۔ 1977 میں جب کراچی کوسٹل گارڈر کو یہ اطلاع ملی کہ سیٹھ عابد ناتھ ناظم آباد میں اپنی گرل فرینڈ کو ملنے آ رہے ہیں تو وہاں بھی چھاپا مارا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی سیٹھ عابد وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ اس سال دسمبر میں فوجی حکومت کی پریس نے بتایا کہ سیٹھ نے لیفٹیننٹ جنرل جہانزیب ارباب کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہسپتال JPMC کے تعمیراتی منصوبے اور عباسی شہید ہسپتال کے برن وارڈ کے لیے 1,51,000 روپے کی بڑی امداد دی ہے۔ سیٹھ عابد بین الاقوامی سمگلنگ کیس پر 1985-86 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور اس کے بعد چودھری نثار علی کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی SCNA نے اس کیس کی ذمہ داری اٹھائی۔
1986 میں پاکستان سینٹر بورڈ آف ریونیو نے 3100 تولے سونے کی واپسی کی اجازت دی، جسے 1958 میں کسٹم حکام نے کراچی ایئرپورٹ پر سیٹھ عابد سے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ 1990 کی دہائی تک وہ لاہور کے مختلف مقامات پر وسیع پراپرٹی رکھنے کی وجہ سے شہر کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والے پراپرٹی ڈیولپر بن کر ابھرے۔ وہ کراچی میں بھی کئی جائیدادوں کے مالک تھے، اور پاناما لیک میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اثاثے برٹش ورجن آئی لینڈ میں منتقل کر دیے تھے۔ سیٹھ عابد نے لاہور میں بہروں کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن اکیڈمی بنائی، اور عمران خان کے مطابق شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر کے ابتدائی معاون تھے۔